جب آفتاب کی غیر موجودگی اور ماہتاب کی موجودگی میں رات کے خوابیدہ لمحات میں اندھیرا اور اجالا آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، تو جہاں لوگوں کی کثیر تعداد اپنی اپنی خوابگاہوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، وہاں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا و التجا کے ہم رکاب آنسوؤں کے موتیوں کی برکھا برساتے ہیں، دین و دنیا کی فلاح مانگتے ہیں اور ہر مرض کے لیے شفا طلب کرتے ہیں، اپنے اعمال و افعال پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بندگی کی پوری شدت و حدت کے ساتھ کوشش و کاوش کرتے ہیں، اور پھر جب رب رحیم کی رحمت و شفقت جوش میں آتی ہے تو طلب سے بھی سوا ملتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ والدہ نے اپنے لختے جگر کے جسم سے بخار کے شعلے نکلتے دیکھے تو وہ بے حد بے چین و بے قرار ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے نور نظر کے والد محترم کو رات کے اوقات میں جگانا مناسب نہ سمجھا، مگر خود انہوں نے تمام رات آنکھوں میں کاٹی، اس بچے کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور مقدور بھر کوششیں جاری رکھیں، مگر ان کے لخت جگر کا بخار کم ہونے کی بجائے شدت اختیار کرتا گیا۔ صبح ہوئی، والد محترم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا بیٹا بخار کی حدت و حرارت سے بے کل ہو رہا ہے۔ اس صورتحال نے انہیں پریشان اور مضطرب کر دیا۔ والدہ تمام رات رب کائنات کی بارگاہ میں دعا و التجا کرتی رہی تھیں۔ والد نے بیٹے کی اس قدر بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور آکاش کی طرف آنکھیں اٹھا کر دونوں ہاتھ رب کریم و عظیم کی حضور بلند کر دیے اور گڑ گڑا کر اپنے نور نظر کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ یہ نماز فجر کے بعد کے لمحات تھے۔ آفتاب اور ماہتاب کی افواج آپس میں برسر پیکار تھیں کہ صبح کے سویرے نے سورج کی فتح کی نوید دے دی۔ وقت مقرر پر دربار آراستہ ہوا، کیونکہ بیمار بیٹے اور ولی عہد محمد حسین کا والد ریاست خیرپور کا والی و حاکم تھا۔ حسب معمول دربار سرکار کی کارروائی کا آغاز ہوا، مگر حاکم سلطنت اور ریاست میر رستم علی خان کی بے چینی و بے کلی نے پورے دربار کو بھی سوگوار بنا دیا۔ جس درباری نے بھی ولی عہد ریاست محمد حسین کی بیماری کا سنا، وہ غم زدہ اور افسردہ ہو گیا۔ مشیران خاص نے حاکم ریاست میر رستم علی خان کو مشورہ دیا کہ فوری طور پر شاہی طبیب کو طلب کر کے شہزادے کو دکھایا جائے۔ چنانچہ والی خیرپور کے حکم پر درباری طبیب خاص حاضر ہوا۔ طبیب خاص نے ولی عہد کا اپنے تمام تر تجربے اور مہارت کی روشنی میں معائنہ کیا اور حاکم ریاست سے عرض کیا، عالی مرتبت، میں نے شہزادے کے مرض کی تشخیص کر لی ہے، فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، موسمی بخار ہے، میں نے دوائیں تجویز کر دی ہیں، ان دواؤں کو باقاعدگی سے استعمال کرایا جائے تو شہزادہ چند ہی روز میں صحت مند اور تندرست ہو جائے گا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رب قادر و قدیر کی ذات ہی شفا بخشنے والی ہے۔ طبیب خاص کے تسلی آمیز اور تشفی انگیز جواب نے والی ریاست کو اطمینان و سکون عطا کیا، مگر یہ طمانیت وقتی ثابت ہوئی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دواکی کے مصداق شہزادے کی بیماری روز بروز بڑھتی چلی گئی، حالانکہ طبیب خاص کی تجویز کردہ دوائیں انتہائی احتیاط و التزام کے ساتھ شہزادے کو کھلائی اور پلائی جا رہی تھیں۔ اس صورتحال نے والی ریاست خیرپور میر رستم علی خان کو از حد متفکر اور مزمحل کر دیا۔ ان کی پریشانی کو دیکھ کر مشیران خاص نے حاکم ریاست کو مشورہ دیا کہ سندھ اور پنجاب کے نامور اطباء اور حکماں کو بلا کر شہزادے کا علاج کرایا جائے تو یقینی طور پر بہترین نتائج نکلیں گے اور ولی عہد شفا یاب و صحت یاب ہو جائیں گے۔ حاکم ریاست خیرپور نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر فوری طور پر شہ سواروں کو سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، جہاں نامی گرامی طبیب و حکیم رہائش پذیر تھے۔ 2 دنوں کے مختصر ترین وقت میں تجربہ کار اطباء اور حکماں کی ایک معقول تعداد دربار ریاست میں حاضر تھی۔ ان سب نے ولی عہد کی مکمل طور پر تشخیص و تحقیق کی اور پھر اپنی متفقہ ماہرانہ رائے کا اظہار کرتے ہوئے والی ریاست کو بتایا کہ جناب والا، ہم نے طب و حکمت کے میدان میں ایک عمر صرف کی ہے اور برسوں کا تجربہ حاصل کیا ہے۔ ہماری مخلصانہ اور عاجزانہ رائے یہ ہے کہ ولی عہد کو دوا کی بجائے دعا کی ضرورت ہے۔ ولی عہد کی بیماری اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ تمام دوائیں، تمام جڑی بوٹیاں اپنی افادیت اور اہمیت کھو چکی ہیں۔ اب تو کوئی خدائی معجزہ ہی ولی عہد کو
موت کے منہ سے بچا سکتا ہے؟ ہمارا علم اور ہمارا تجربہ مطلقاً جواب دے چکا ہے اور ہم شہزادے کے علاج سے قاصر ہیں۔ میر رستم علی خان نے ماہرین اطباء اور حکماء کے مایوس کن جواب کو سنا تو ان کی بے چینی اور بے کلی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور وہ دربار سے رخصت ہو کر تخلیے میں چلے گئے۔ تنہائی میں وہ جی بھر کر روئے۔ رونے کے دوران انہوں نے رب قادر و قدیر اور مالک حیات و ممات کی بارگاہ میں دعا و التجا بھی جاری رکھی۔ والدین کے لیے اولاد کے دکھ سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں ہوتا، اور جب اولاد نرینہ عین شباب کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے موت کی وادی کی جانب رخ کرتی نظر آئے تو ایسا دکھ کس قدر اندوہناک ہوتا ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میر رستم علی خان بھی ایسے ہی دکھ اور ایسے ہی غم کے لمحات سے گزر رہے تھے۔ انہیں اپنی ساری زندگی بے معنی معلوم ہونے لگی۔ وہ کثیر وسائل کے ہوتے ہوئے بھی سائل تھے کہ کوئی ان کی جھولی میں ان کے نور نظر کی شفا ڈال دے، اور شفا دینے والی تو صرف اور صرف رب وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہی ہے۔ ان کے جسم کا رواں رواں اور ان کے خون کا قطرہ قطرہ دعا و التجا کر رہا تھا، مگر رب رحمان و رحیم کی مرضی و منشا ہو تو تبھی دعا و التجا بھی قبولیت کی سند پاتی ہے۔ ولی عہد سلطنت میر محمد حسین خان کی لا علاج بیماری کی خبر کو اگرچہ خفیہ اور پوشیدہ رکھنے کی کوششیں کی گئیں، مگر پھر بھی وہ پھیلتے پھیلتے پوری ریاست میں پھیل گئی۔ اس خبر نے لوگوں میں پشمردگی اور افسردگی پھیلا دی۔ ہر فرد بے سکون اور بے اطمینان تھا، تاہم ہر شخص کی زبان پر یہی دعا تھی کہ خدا شہزادے کو شفا عطا کرے۔ میر رستم علی خان اپنے جواں سال بیٹے کی لا علاج بیماری کے غم میں غلطاؤں پیچاں تھا کہ یکا یک ایک شاہی خدمتگار نے دربار میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر اس نے عرض کی، عالی مرتبت میں نے سنا ہے کہ حکیموں اور طبیبوں کی جماعت نے شہزادہ میر محمد حسین خان کی بیماری کے لیے کوئی دوا تجویز نہیں کی، بلکہ دعا کے لیے کہا ہے۔ ہمارے اپنے ہی علاقے اور ریاست میں ایک مرد قلندر درویش خدا مست اور ولی رہتے ہیں، جو اس حوالے سے مشہور ہیں کہ انہوں نے جب بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا ہوا ہے۔ میری حقیر سی رائے ہے کہ ماں بدولت اگر مناسب خیال فرمائیں تو اس فقیر حق پرست سے شہزادے کی صحت یابی کے لیے دعا کروائیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی دعا سے ولی عہد ریاست ضرور تندرست ہو جائیں گے۔ حاکم ریاست خیرپور رستم علی خان نے حیرت و مسرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ کسی توقف کے بغیر خدمتگار سے پوچھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ مرد قلندر رہتے کہاں ہیں تاکہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے فرزند کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کریں۔ خدمتگار نے میر رستم علی خان سے مخاطب ہو کر کہا، جناب والا، آپ کی ریاست خیرپور کے مضافات میں ایک چھوٹی سی بستی درازن کے نام سے مشہور ہے۔ وہ مرد درویش اسی بستی میں رہائش پذیر ہیں اور ہمہ وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول و مصروف رہتے ہیں۔ میر رستم علی خان نے فوری طور پر اس خدمتگار کو حکم دیتے ہوئے کہا، تم اسی لمحے اس بزرگ کے پاس جاؤ اور ان سے ہماری ملاقات کے لیے اجازت طلب کرو تاکہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کر سکیں۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ خدمتگار دوڑا ہوا اس وقت کی سکندر مرد قلندر کے پاس پہنچا اور دستپستہ عرض کیا، میں والی ریاست خیرپور میر رستم علی خان کا پیغام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ وہ آپ سے ملاقات کے لیے ذاتی طور پر حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کس دن اور کس وقت حاضر ہوں۔ درویش خدا مست نے شاہی خدمتگار کی بات سن کر پہلے تو کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر اس سے مخاطب ہو کر قدرے زوردار لہجے میں کہا، میاں کیا بات کرتے ہو؟ کیا کبھی امیروں کی حویلی میں درویشوں کو جاتے دیکھا ہے یا کبھی امیروں کو درویشوں کے ڈیرے پر آتے سنا ہے؟ بادشاہوں کو فقیروں سے ملاقات کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ محلات میں رہنے والے تختشین اب جھونپڑیوں میں آئیں گے کیا؟ یہ بھی رب قادر و قدیر کی قدرت کا ایک نرالا رنگ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ درویش خدا مست ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ شاہی خدمتگار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد درویش نے خاموشی توڑی اور پرزور آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر شاہی خدمتگار سے مخاطب ہو کر کہا، ریاست کا حاکم اگرچہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، مگر ہم اس سے ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں بھی شہانہ خوب بو آ جائے۔ یہ چیز ہمیں راست نہیں آئے گی اور ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی۔
شاہی خدمتگار نے اب درویش خدا مست سے اجازت طلب کی اور واپس جانے لگا تو راستے میں ایک مجذوب نے اسے روک لیا اور اپنے قریب بلایا۔ خدمتگار کے قریب پہنچنے پر مجذوب نے اس سے رازداری کے انداز میں کہا، یاد رکھو مخدوم انکار کرتے رہیں گے، وہ کچھ نہیں کر سکتے اور وہ کچھ بھی نہیں ہیں، مگر اپنے حاکم سے کہہ دینا کہ وہ مخدوم کے انکار در انکار کے باوجود ان کے دامن سے لپٹا رہے اور درخواست کرتا رہے۔ اگر وہ مخدوم کے انکار سے اپنے تقاضے کی تکرار سے رک گیا تو دامن مراد خالی لے کر واپس جائے گا۔ اسے کہنا کہ وہ یہاں ضرور آئے اور اپنی درخواست پر اصرار کرے۔ شاہی خدمتگار نے دربار میں پہنچ کر تمام صورتحال ولی ریاست میر رستم علی خان کو آگاہ و آشنا کیا اور مجذوب کی نصیحت بھی بتائی۔ میر رستم علی خان نے شاہی خدمتگار کی زبانی تمام صورتحال سے آگاہی حاصل کی تو وہ عجیب مخمسے میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچتا رہا۔ اس حوالے سے اس نے کسی مشیر یا وزیر سے کسی قسم کا کوئی مشورہ طلب نہ کیا اور شاہی خدمتگار کو بھی منع کر دیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے، اور بالآخر میر رستم علی خان نے اس مرد درویش کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ مجذوب کی نصیحت کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونجتے تھے کہ جس نے شاہی خدمتگار کے ذریعے اپنے مخدوم سے ملنے اور درخواست کا مشورہ دیا تھا۔ میر رستم علی خان نے اپنے ساتھ وزراء، مصاحبین خاص اور مشیروں کو بھی لیا اور یوں ایک بہت بڑا قافلہ خیر پور کی ریاست کی مضافاتی بستی درازن کی جانب عازم سفر ہوا۔